بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعہ کو اور اس سے پہلے جمعہ کو بیان کی تھی اور اس کی کچھ تشریح کی جا رہی تھی۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن نفس عن قربت اخیہ نفس اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما ستر اللہ علیہ یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس حدیث میں مسلمانوں کو معاشرت کے بڑے اہم اصول فراہم کیے گئے ہیں، اور یہ جو عام طور سے ذہنوں میں تاثر ہے کہ اسلام صرف عقائد اور عبادات کا نام ہے، نماز روزے کر لیے بس مسلمان ہو گئے، یہ تصور بڑا غلط ہے اور افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے۔ جتنا ضروری نماز روزہ کرنا ہے اتنا ہی ضروری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنا بھی ہے جو آپ نے معاشرت کے آداب سے متعلق بیان فرمائی ہیں، اور ان معاشرتی احکام کی خلاف ورزی اسی طرح شرعی اعتبار سے گناہ اور جرم ہے جیسے شراب پینا جرم ہے، الیاذ باللہ زنا کرنا جرم ہے، وہ بھی ایسے ہی جرائم ہیں۔ اگر معاشرتی تعلیمات کی خلاف ورزی کی جائے تو وہ بھی ایسے ہی جرم ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، چاہے رنگ و نسل کے اعتبار سے، قبائلی اعتبار سے، وطنی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، وہ آپس میں ان میں فرق ہو، لیکن دین کے رشتے سے سب بھائی بھائی ہیں۔ اور اس بھائی ہونے کے کچھ تقاضے آپ نے بیان فرمائے۔ پہلا تقاضا یہ کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اور ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ظلم کرنا زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، شراب نوشی سے بھی بدتر ہے، سور کھانے سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ یہ تینوں گناہ ایسے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ظلم اگر کسی شخص پر کیا جائے تو وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی ساری زندگی شراب پیتا رہے، زنا کرتا رہے الیاذ باللہ، اور آخر میں اس کو ہوش آ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لے تو سب معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی پر ظلم کیا ہے
تو اس ظلم کی معافی اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ مظلوم معاف نہ کر دے یا اس کا بدلہ نہ لے. اتنی بڑی سخت وعید ہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم قیامت کے اندر اندھیریاں ہی اندھیریاں ہوں گی. قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب لوگ حشر میں اٹھائے جائیں گے اور ان کو ایک خاص طرف چلنا ہوگا تو اندھیرا ہوگا چاروں طرف، لیکن مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نور پیدا کر دیں گے. یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ان کا نور ان کے سامنے چلے گا، جو راستہ دکھائے گا، یہاں تک کہ جنت تک پہنچا دے گا. وہ نور ان کے ساتھ اس طرح چلے گا کہ ان اندھیریوں کے اندر ان کو راستہ صاف نظر آئے گا. جہاں جانا ہے وہ ان کو پتا ہوگا. لیکن ظلم کرنے والے کے لیے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا، یعنی بجائے اس کے کہ اس کے سامنے کوئی روشنی ہو جس روشنی کے ذریعے وہ اپنا راستہ پہچانے، اس کے بجائے چاروں طرف ظلمتوں کا راج ہوگا. ظالم کے لیے بھٹکتا پھرے گا، اور اس ظلم کا بدلہ جب تک نہیں لے لیا جائے گا اس وقت تک اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. بڑی خوفناک وعید ہے. تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں، دنیا میں معافی نہیں، آخرت میں جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے. اسی لیے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے، وہ کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ بھائی مجھے اندیشہ ہے کہ اگر کہیں مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو مجھ سے، تو وہ مجھ سے ابھی بدلہ لے لے تاکہ قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا نہ پڑے. وہ ذات جو معصوم عن الخطا، وہ ذات جو ہر ایک کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنے والی، وہ ذات جس سے ظلم کا تصور نہیں، وہ کھڑے ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ میں نے کوئی ظلم کیا ہو تو وہ مجھ سے آج بدلہ لے لے. یہ معاملہ اتنا سنگین ہے. آپ نے یہ عمل کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی میں خود معافی مانگ رہا ہوں لوگوں سے، میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بدلہ لے لو تاکہ ظلم کا عذاب مجھے نہ ہو اعوذ باللہ. تو پھر تم کس شمار قطار میں ہو؟ تو پہلے تو اپنی زندگی میں یہ کوشش کرو کہ کسی بھی فرد بشر پر کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کا میں دل نہ دکھاؤں، کسی کے اوپر بہتان الزام نہ لگاؤں، کسی کو برا بھلا نہ کہوں، بلکہ اس کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کروں. یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے جتنا رمضان میں روزے رکھنا ضروری ہے. تو فرمایا لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، نہ جانی اعتبار سے ظلم کرتا ہے
کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچا دے، جسمانی تکلیف، نہ مالی اعتبار سے کہ اس کا مال کھا جائے۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری فرمائی بلا یسلمہ، کہ وہ کسی مسلمان کو دشمن کے قبضے میں نہیں چھوڑتا، دشمن کے ظلم میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یعنی صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر اپنے کسی بھائی پر کوئی دوسرا شخص ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم سے اس کو بچانے کی اپنی سی پوری کوشش کرتا ہے۔ لا یسلمہ۔ اگر باقی کسی کے ساتھ بھائی چارے کا تعلق ہے، آپ کا ایک بھائی ہے، حقیقی بھائی، نسبی بھائی، محبت والا بھائی، اس پر کوئی شخص اس کو مارنے کے لیے چڑھ دوڑا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں، تماشائی بن کے دیکھتے رہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کو ظلم سے حد الوسع چھڑانے کی کوشش کرے، اور نہ کسی کو ظالم کے ہاتھوں میں پٹتا ہوا دیکھے۔ جتنی اس سے مدد ہو سکتی ہے وہ مدد اس کی کرے، اور اخوت اسلامی کی بنیاد پر کرے۔ یہ نہیں کہ میرا ہم وطن ہے لہذا میں اس کی مدد کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میرے قوم کا ہے اس لیے میں اس کو مدد کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ میری زبان بولنے والا ہے اس لیے میں مدد کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ مسلمان ہے اور حق پر ہے، مظلوم ہے، تو مظلوم ہونے کی حیثیت سے اسے مدد کرے۔ یہ بھی ایک اسلام کی بڑی اعلیٰ تعلیم کا حصہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں بیان فرمایا، ولا یسلمہ۔ آج ہم اس قسم کے بے شمار مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جن میں کسی پر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس ظلم کو روکنے کے لیے جو تدبیر ہمارے بس میں ہے وہ بھی انجام نہیں دیتے، اور ظالم سے ظالم کے ظلم کو اس کے اوپر چلتا ہوا دیکھ کر بھی خاموش رہتے، اس لیے رہتے ہیں کہ میرا کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں، میرا نہ بھائی ہے، نہ چچا ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ بھانجا ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہو رہا ہے اس کے ساتھ تو ہونے دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اپنے بھائی کا اگر تم دفاع کرتے تو اسی طرح ہر مسلمان کا جو مظلوم ہے اس کا دفاع کرو۔ یہ چیز ایسی پھیل گئی ہے ہمارے ہاں، اور آج کل خاص طور پر فلسطین میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتیں بچے بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں، علاج کے لیے دوائیں نہیں ہیں۔ اگر غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے یہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں پوری مسلمان دنیا خاموش کے معنی یہ کہ اس میں ظالم کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے روکنے والا کوئی نہیں، اور افسوس ہے کہ جو ہاتھ پکڑنے کا دعویٰ کرتا تھا جو ملک، وہ یہ دعوے کرتا تھا کہ ہم میدان میں آ جائیں گے، وہ وہاں میدان میں آنے کے بجائے پاکستان کے اوپر حملے کر رہا ہے، اور پاکستان کو اس کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔
تو لا یسلمہ، کہ کوئی مسلمان دوسرے کو ظالم کے قبضے میں، لیکن حکومتوں کے پاس تو یہ قوت ہے، تو وہ اس حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے پورے عالم اسلام میں۔ البتہ عوام کا جتنا کام ہے وہ یہ کہ جتنی ان کو مدد پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں۔ اس میں بھی سچی بات یہ ہے کہ جیسا ہونا چاہیے تھا اس طرح کی نصرت اور امداد نہیں ہو رہی۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر فرد، چاہے وہ اس کی آمدنی کم ہو یا زیادہ، اس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ میرے 5 روپے بھی پہنچ جائیں وہاں پر تو میرے لیے ثواب عظیم کا باعث ہوگا، اور میری کسی نہ کسی طرح جہاد میں شرکت ہو جائے گی، اور میں کم از کم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے کی مجھے توفیق ہو جائے گی کہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ لیکن جس بے چینی کے ساتھ اور جس ہمدردی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ عوام میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ ایسا نظر نہیں آ رہا۔ تو لا یسلمہ کا جو حکم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی اس طرح خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ لیکن جتنا جس کے بس میں ہے وہ الحمدللہ کئی ادارے ہیں، کئی تنظیمیں ہیں جو وہاں پر امداد پہنچانے کا کام کر رہی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ بھی دے گا اس میں، تو وہ 1 روپیہ، اس کا جو اخلاص مخلصانہ 1 روپیہ ہے، وہ بڑے دولت مند لوگوں کے 1 لاکھ سے زیادہ بہتر۔ مسلمانوں کو یہ کام، اس کو اہمیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آگے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان ہے، اس کو کچھ ضرورت ہے، مثلا بیچارہ بے روزگار ہے اور روزگار کی تلاش میں ہے، اس کو حاجت ہے کہ اسے کوئی اچھا روزگار مل جائے، تو کوئی مسلمان اس کو روزگار دلانے کے لیے جو کچھ جتنی کوشش کرے گا، اور جب تک وہ اس کی کوشش میں لگا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائے گا۔ تو بات کیا ہوئی کہ ظلم تو درکنار، اور ظالم کے پاس کسی مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑنا تو درکنار۔ مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کی حاجت روائی کرے۔ اگر کسی کو کوئی ضرورت درپیش ہے تو اس ضرورت میں اس کی مدد کرے، اور جتنی دیر مدد کرے گا اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اس کی اپنی حاجت پوری کرنے میں لگ جائیں گے۔ یعنی اس کو بھی تو کچھ نہ کچھ حاجتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کے صلے کے طور پر، انعام کے طور پر اس کی حاجتیں پوری کریں گے۔ اب دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائیں گے۔ ایک تو دنیاوی حاجتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ یہ دکھا دیتا ہے کہ تم نے فلاں کی مدد کی تھی، فلاں کی حاجت روائی کی تھی، تو اب میں تمہاری دنیاوی حاجت، یہ تمہاری دنیاوی حاجت پوری کر دیتا ہوں، اور ہو جاتی۔
ورنہ انسان کی سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا کر جنت عطا فرمائے. سب سے بڑی حاجت انسان کی ہے. تو جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت میں لگ جاتے ہیں. یا تو دنیا کے اندر اس کو کوئی اپنی حاجت پوری ہو جاتی ہے اور یا پھر کم از کم آخرت میں اس کی سب سے بڑی حاجت اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے، کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کی بیمار پرسی کے لیے کوئی شخص جاتا ہے، تو جب تک وہ اس بیمار پرسی کے لیے جب تک چلتا ہے اور جب تک بیمار کے پاس رہتا ہے اور جب تک واپس آتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے، صرف عیادت، صرف بیمار پرسی، بشرطے کہ بیمار پرسی اور عیادت اس کے آداب کے ساتھ ہو. یعنی بیمار پرسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض کو کچھ تسلی ہو، مریض کو دعا دی جائے اور اس کو جو تکلیف ہے اس تکلیف میں اس کو یہ احساس ہو کہ دوسرے لوگ میری اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں. اس سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے. لیکن عیادت اور بیمار پرسی میں اس بات کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عیادت کی وجہ سے مریض کو راحت پہنچنے کے بجائے تکلیف ہو جائے. لہذا عیادت کے آداب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عاد منکم فلیخفف، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم میں سے کوئی عیادت کرنے جائے، کسی کی بیمار پرسی کے لیے جائے تو ہلکا پھلکا رہے، زیادہ دیر نہ بیٹھے اس کے پاس، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے مریض کو تکلیف ہوگی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، بڑے درجے کے امام ہیں، ان کی عیادت، وہ بیمار ہوئے تو لوگوں کی طرف سے ان کی عیادت کے لیے آنے والوں کا تانتا بن گیا. ایک آ رہا ہے، پھر دوسرا آ رہا ہے، پھر تیسرا آ رہا ہے، چوتھا آ رہا ہے. جب بہت دیر گزر گئی اور مسلسل بیچارے بیمار تھے اور ہر ایک آدمی آ کر پوچھتا حضرت طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے، بتاتے پھر، تو اس میں مشقت بہت بڑھ رہی تھی. تو ان کے ایک شاگرد تھے، ان سے کہا کہ بھئی ایک طرف تو مجھے بیماری کی تکلیف ہے، دوسری طرف آنے جانے والوں نے بڑا پریشان کر رکھا ہے. تو شاگرد بھی کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو میں دروازہ بند کر لوں تاکہ کوئی آئے نہیں. تو حضرت نے فرمایا تھا باہر سے جا کے بند کرنا، اندر سے نہیں، باہر سے، مطلب یہ کہ تم بھی چلے جاؤ. تو بعض اوقات عیادت جو ہے وہ الٹا تکلیف کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کی عیادت کرے تو ہلکی پھلکی کرے، اس کے اوپر مشقت نہ ڈالے. عیادت کے آداب کے ساتھ کوئی عیادت کرتا ہے تو فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ عیادت کر رہا ہے. اس نیت سے ہم بیمار پرسی کو تو جاتے ہیں، لیکن اس نیت سے جایا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت اس کی بیان فرمائی. بہرحال فرمایا یہ کہ جو مسلمان اپنے کسی بھائی کی کسی حاجت میں لگا ہوتا ہے، حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اس کی دنیاوی حاجت پوری کرتے ہیں یا آخرت میں جو اس کی سب سے بڑی حاجت ہے وہ انشاءاللہ پوری کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو
ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔